आपके ज़हन में लीडरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है? It's a team. Leader has an ability to So this influence, is leader. So hence, what is leadership? influences. Sir, the one who goes on some pathway, shows and knows the path. That's the leader. But this phenomenon of leadership, why it is pertinent to us? Why it is important? Why we are talking about it? Why there are 4 days workshops and all those things? Sir, without extra resources or finances, a leader can produce productivity, work culture, organizational behavior. Leader can define it without extra resources. Leader को financial resources की उस तरह से need नहीं होती है जैसे a person is not a leader उसको होती है. देखिए, there is a historical perspective. About 25,000 years back, our ancestors were in an age which was called hunter's age. And in that time, the skill required was only muscles. If you are physically strong and you have got a very small weapon, maybe to neza, maybe to patthar, so what you have to do is you have to kill an animal, और एक दिन के लिए वो आपके लिए काफी है, वो आपकी ग़िज़ा खाएं. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पाउस भी आपके साथ चला जाए, आपका स्पाउस भी चला जाए और आप दोनों जानवर करें. मुझे बताइए, इस काम के लिए क्या स्किल चाहिए? ताकत सर, Strength. चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं. और सर्वाइवल स्किल्स चाहिए. Survival. अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज आया ह्यूमन हिस्ट्री. अब गेस कर सकते हैं वो क्या चीज होगी? ये इजाद. आप सही कह रहे हैं, सही है. नॉट ओनली आग जलाना बट डोमेस्टिकेशन ऑफ द फायर. इससे पहले आग जो है पहाड़ों पे लग जाती थी, लेकिन खुद अपने कंट्रोल में आग जलाने से पूरी इंसानियत चेंज हो गई. जो चिंपैंजी है वो 18 घंटे लगाता है खाने को चबाना के लिए, और ह्यूमंस तकरीबन एवरेज 1.5 आवर चबाते हैं. तो कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज, कितनी सेव हुई. और वो जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि उसके बाद ही होमो सेपियंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा हुआ. और वो ब्लड जो सारा इंटेस्टाइन में जाता था वो डाइवर्ट हुआ ब्रेन की तरफ और फिर प्री फ्रंटल गायरस की ग्रोथ हुई. तो जस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ अ फायर हैज रिजल्टेड इन सच अ ग्रॉस चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री. अच्छा, जब डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर हुई, इससे जो चीज नई समझ में आई, इंसान हंटर एज से एक और एज में चला गया जब वो सालन को पका सकता था, सब्जियों को भून सकता था, दालों को रोस्ट कर सकता था. तो एक और एज शुरू हुई जो एग्रीकल्चर एज. अब एग्रीकल्चर एज के स्किल्स दे वर डिफरेंट फ्रॉम स्किल्स ऑफ द हंटर एज. इन एग्रीकल्चर एज द स्किल्स वर फैमिली लॉज. खवातीन निस्बतन फिजिकली जरा कमजोर होती हैं, तो आप लोग घर में रहो, मेल विल वर्क. ये वाला, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, ये वाला काम शुरू हुआ, और इसको हम एग्रीकल्चर एज कहते हैं. अब इसमें अब इंसानों को स्किल्स और चाहिए. फैमिली लॉज, सोशल स्किल्स, रिलेशनिंग स्किल्स, पेरेंटिंग, इन चीजों की जरूरत पड़ गई. क्योंकि आप एक जगह पे हाउस हो गए, पता नहीं कितने सदियां ये चलता रहा, फिर एक और लैंडमार्क हुआ इंसानी हिस्ट्री में. एंड दैट वाज एक्चुअली invention of a wheel, and that has revolutionized the transportation system. और इसकी कोख से जन्म लिया इंडस्ट्रियल एज. तो 10 मुरब्बे जमीन से आप जितना कमाते थे, एक कनाल की जमीन से अब उससे ज्यादा बिलियंस टाइम आप गुजार सकते हैं. जब ये चीज बनी तो इंसान से भी ज्यादा अहम एक और चीज हुई. उस चीज का नाम क्या था? मशीन, पुर्जा, इंस्ट्रूमेंट. And whole skills were revolving around good running of the machine. अगर मशीन सही रन नहीं करेगी, पुर्जा सही रन नहीं करेगा, तो पूरा सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा. इस पुर्जे को सही करने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी, उसका नाम था मैनेजमेंट स्किल्स. और इसीलिए जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये इंडस्ट्रियल एज से इवॉल्व. और उसमें आप भी एक पुर्जा हैं, जिस तरीके से एक कैपेसिटर एक पुर्जा है. और जो रूल उस पुर्जे के ऊपर एप्लीकेबल है, मुझे आपको बताना, इनसे आगे बढ़ते हैं. और पुर्जा क्या करता है? इफ अ पुर्जा स्क्वीक्स, यू गिव इट ग्रीस. ची 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 करे तो उसको ग्रीस दे. और अगर वो पुर्जा फिर भी काम ना करे तो उसको ठोके, रिपेयर करे. फिर भी नहीं काम करे, फिर आप विजिट करें, एमएस को कहें कि किंग एडवर्ड के एमएस को, तो तुम राजा को बना सकते. वार्ड को पता लगा, वार्ड में वार्ड बॉय पैसे लेता है, उसको न्यूरोसर्जरी से निकाल के डर्माटोलॉजी, एज इफ डर्माटोलॉजी में जाने से
ایک دم اس کی ایمانی قوت بہت اوپر چلی جائے گی. دس از انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ کہ وقتی طور پر آپ ایک پرزے کو نکال کے مشین کو چالو کرو. لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 40-50 سال سے دی ہیومینٹی ہیز گون فرام ہنٹر ایج ٹو ایگریکلچر ایج ٹو انڈسٹریل ایج ٹو another ایج which is knowledge age. یہاں جس کے مسلز مضبوط تھے وہ طاقتور تھا, یہاں جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ طاقتور تھا, یہاں جس کے پاس مشینیں زیادہ ہیں وہ طاقتور. ہینری فورڈ واز طاقتور, راک فیلر واز طاقتور, جو ٹوئٹا واز طاقتور, جن کے وہ پیسے تھے وہ بناتے تھے. مسٹر سوزوکی واز ویری پاورفل پرسن. لیکن نالج ایج میں سب سے زیادہ دنیا کا امیر آدمی کون ہے؟ مارک زوکربرگ, جو ایک ٹیشو پیپر بھی نہیں بناتا, ایک ٹچ بٹن بھی نہیں بناتا, ایک سوئی بھی نہیں بناتا. پاکستان میں بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ میڈیا گروپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں بناتے, کچھ چیز پروڈکشن تو نہیں ہوتی. 1 گھنٹے کا پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں نا, وہ تقریباً جس کا اچھا ویو ہوتا ہے وہ تقریباً 32 لاکھ روپیہ جنریٹ کرتا ہے. 1 گھنٹے میں دنیا ٹی وی, جیو ٹی وی 32 لاکھ روپے بنا لیا. کہاں سے آیا سر؟ بیکاز وی آر نالج. اور لیڈرشپ کی جو اوریجن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام سکلز جو مشین کو چلانے کے لیے کرتی تھی اب وہ نالج ایج میں اپلیکیبل ہے. کیونکہ ہمیں پہلے صرف یہ پتہ لگا تھا اس ایج میں جو ہنٹر ایج تھی کہ انسان کی صرف فزیکلٹی ہی ضروری ہے اور باقی اس کی انٹلیکٹ, اس کی ایموشنلٹی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. انڈسٹریل ایج میں آج ہمیں تھوڑا سا یہ پتہ لگا, انڈسٹریل ایج کے اندر یا ایگریکلچر کے تھوڑا انٹلیکٹ بھی پتا ہو, بیج کو کب سنبھالنا ہے, بیج کو کب سنبھالنا ہے پرزے کے لیے, اتنا جو ٹیکنیکل اسپیکٹ کی انٹلیکٹ ہے. مے بی لٹل بٹ آف ایموشنلٹی, لیکن ایموشنلٹی کا کوئی اتنا رول نہیں ہے. لیکن اس ایج میں آ کے ہمیں پتہ لگا کہ انسان کی زندگی کے 4 اسپیکٹ ہیں. اس کی فزیکلٹی جس کو پی کیو سے میئر کیا جا سکتا ہے, اس کا انٹلیکٹ جس کو آئی کیو سے میئر کیا جا سکتا ہے, اس کی ایموشنلٹی جس کو ای کیو سے میئر کیا جا سکتا ہے, اور انسان کا ایک چوتھا آسپیکٹ ہے جو اس کی اسپرچویلٹی ہے. یہ ٹرم پہلے ہمیں ریلیجس ٹرمینالوجی کی وجہ سے پتا تھی, مگر اسٹیفن کافی ایک آدمی تھا جس کی وہ 7 ہیبٹس اور 8 ہیبٹ کتاب ہے, اس نے اس کو ایکچولی سائنٹیفکلی کہا کہ انسان کا ایک چوتھا آسپیکٹ بھی ہے جس کا نام اسپرچویلٹی, جو ایکچولی یہ اس بات پر ڈٹرمن کرتا ہے. پی کیو ہائی ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہے, آئی کیو ہائی ہے اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی ہے, ایموشنلٹی ہائی ہے اگر آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں اور پھر اس کا انٹرپلے آپ کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں. ایس کیو آپ کا ہائی ہے, جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اگر یہ ہائر پرپز ہے تو آپ کا ایس کیو ہائی ہے. ایس کیو ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپون واٹ یو ڈو اینڈ ہاؤ یو ڈو, اٹ ڈیپینڈس اپون وائی یو. تو لہٰذا یہ پتا لگا کہ کسی بھی ہر انسان کا ایک پوٹینشیل ہے, ایک فزیکل پوٹینشیل. آپ کو میں کدال دے دوں اور آپ کو کہوں یار اس کو کھودو, اس کو ہو سکتا ہے کہ سر جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ سے 10% زیادہ کھود لیں, آپ کم کھود لیں, آپ ہو سکتا ہے 20% زیادہ. آپ کا ایک فزیکل پوٹینشیل ہے. لیکن اگر میں نے آپ کے اس فزیکل پوٹینشیل کے خیال رکھنے کے ساتھ آپ کے انٹلیکچوئل پوٹینشیل کا بھی خیال رکھا تو آپ کی پرفارمنس اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ ایک ایسی ٹیکنیک یوز کریں کہ کم کدال چلا کے آپ اس میں سے زیادہ نکال سکیں, اور تو میں آپ کا 50% پوٹینشیل ییلڈ کر سکتا ہوں, ریپ کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے آپ کے اگلے 25% کے اوپر بھی کام کیا, یعنی ایموشنلٹی پر بھی, مثلاً یہ کہا, آپ کا نام کیا ہے؟ موئن. ویل ڈن یار, ایکسلنٹ, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل. اف یو وڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ, اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں آپ کے 25% اور کو بھی ریپ کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے آپ کو پرپس دے دیا یار یہ جب کرو گے نا تو اس جگہ پر ایک بلڈنگ بنے گی, جس بلڈنگ میں یہ ہوگا جو قیامت تک کا صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا. آپ کو پیسے تو مل رہے ہیں مگر ساتھ ہی آپ کا صدقہ جاریہ. ناؤ آئی کریٹڈ اے پرپز ان اٹ ایز ویل, which means your PQ, your IQ, EQ and SQ is addressed. So leadership کا بیک گراؤنڈ اور لیڈرشپ کی نیڈ اس لیے ہے کہ اب وہ لوگ جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, ہمیں صرف اس کے اندر سے 100% نکالنے کے لیے صرف اس کی فزیکلٹی کو ہی ایڈریس کرنے سے 100% نہیں نکلے گا. ہمیں ان کے انٹلیکٹ, ہمیں ان کی ایموشنلٹی اور ہمیں ان کی اسپرچویلٹی نکالنا. وہ تمام اسکلس جس سے آپ اپنے پی کیو, آئی کیو, ای کیو, ایس کیو کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ تمام اسکلز جن کے ذریعے جو آپ کے انڈر کام کر سکتے ہیں
ان کے پی کیو آئی کیو اور ایس کیو پروگریس کر سکتے ہیں. تو ان اسٹیٹس کا نام ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سسٹم زبردست اصول پہ کام کرتا ہے, میرٹوکریسی کو فالو کرتا ہے, ہر چیز بالکل ٹھیک ہے, پھر بھی وہ انسانوں کے 55 to 60% پینشن سے زیادہ اس میں نہیں کر سکتا. ایکسٹرا 40% ہے تب نکلے گا اگر اس کو لیڈرشپ اسکلس کی وجہ سے, جب لوگ صرف تنخواہ کے لیے کام نہ کرتے. امیجن کریں کہ آپ سے 2 بندے کام کریں, ایک تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے, ایک تنخواہ کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی کام کر رہا ہے, دونوں کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تنخواہ والا انتظار کر رہا ہوگا 4 گھنٹے, اور دوسرا والا. تو یہ میرے خیال کے اندر ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. تو یہ اسکلز انشاءاللہ آپ سب سیکھیں گے. آئی وش کہ وی کوڈ فردر ٹاک اباؤٹ اٹ. فلائٹ بھی ہے, جانا بھی ہے. Thank you very much for having me. Thank you.